السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان میں جیسے ہی گرمیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو اس میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پورے پاکستان کا ہے۔ اب چونکہ ہمارا کانٹینٹ بلوچستان ہے تو ہم ظاہر ہے کہ بلوچستان کے جو ایشوز ہیں وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ جی، بجلی کا لوڈ شیڈنگ نہ صرف شہری علاقوں میں بلکہ دیہی علاقوں میں بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ شہری علاقوں میں تھوڑا سا اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑا کم ہے شاید، لیکن دیہی علاقوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اس میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، چونکہ شہروں میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس میں بسا اوقات ایک شیڈول جو ہے ٹیسکو کا وہ جاری کی جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بجلی ہے یا نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں ظاہر ہے کہ جو ایشو پیدا ہوتے ہیں اس میں پانی کا ایشو پیدا ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ باقی جو رہن سہن ہے اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جو دیہی علاقے ہیں نا وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معیشت وابستہ ہے۔ جن علاقوں میں بجلی پراپر پرووائڈ ہے، دستیاب ہے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو زراعت کی جاتی ہے وہ بجلی سے کی جاتی ہے۔ بلوچستان میں کوئی نہری سسٹم تو ہے نہیں، کوئی اور وسیلہ بھی نہیں ہے زمینداری کا یا زراعت کا، تو دار و مدار ٹوٹل بجلی پر ہے۔ آپ کے پاس بجلی ہے تو آپ زراعت کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو آپ زراعت نہیں کر سکتے۔ گرمیوں کا جو سیزن آتا ہے اس میں ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ کا جو دورانی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور سرد علاقے جو ہیں آپ کوئٹہ سے لے کے پشین سے لے کر آپ وٹ تک جائیں، یہ پورا ایک پٹی ہے۔ یہاں پہ یہ جو گرمیوں کا جیسے ہی سیزن شروع ہوتا ہے تو انہی علاقوں میں پھل فروٹ ان کا بھی پکنے کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے، اور جو بھی آپ پھل یا فروٹ کاشت کرتے ہیں تو اس کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے اس کو زیادہ پانی چاہیے ہوتی ہے۔ جب اس کو پانی نہیں ملتی تو وہ اس طرح اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے تو خشک ہو جاتے ہیں لیکن کم ہونے کی وجہ سے پھر وہ پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ظاہر یہ پورا معیشت کا جو دار و مدار ہے آپ کا وہ بجلی پہ ہے اور زراعت پہ ہے۔ بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں تو جو فصل کا پکنے کا جو ٹائم آتا ہے تو اس میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ جاتی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ایسا نہیں ہے کہ 1 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا دورانیہ ہو، اس میں 18 20 گھنٹے کا جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ اس سے جو پورے سال کی جو محنت ہوتی ہے کسان کی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ پورا سال کی محنت وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے جو فصل ہے وہ جب تباہ ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس کے گھر پہ پڑتے ہیں، اس کے معیشت پہ پڑتے ہیں، اس کے سوشل جو اس کی زندگی ہے، سماجی زندگی پہ پڑتی ہے۔ وہ زمیندار پستا چلا جاتا ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو اسی بجلی کی بندش یا لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف وقتاً فوقتاً آواز بھی اٹھائی جاتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں پچھلے دنوں جو بجٹ اجلاس چل رہا تھا وہاں پہ نصیر شاہوانی صاحب جن کا تعلق بی ایم پی مینگل سے ہے، تو چونکہ وہ بنیادی طور پر خود بھی زمیندار ہیں تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی، تو زمینداروں نے کوئٹہ میں بھی احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو جالوان بیلٹ ہے منگچار اور کلات ایریا میں، یہاں پہ وقتاً فوقتاً زمیندار روڈ بلاک کرتے احتجاج کرتے ہیں۔ ظاہر ان کا اور وسیلہ ہی نہیں ہے نا، آواز اٹھانے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے تو روڈ بند کر دیتے ہیں۔ روڈ پر بند کرنے کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اسپیشلی جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اس میں بچے خواتین وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زمینداروں کا ایک سمجھیں کہ پورا ان کا معیشت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلے دور حکومتوں میں زمینداروں کو ایک سبسڈی دی جاتی رہی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ سبسڈی بھی ختم کر دی گئی۔ زمینداروں کے پاس ابھی 2 ایشو سامنے ہیں، ایک تو سبسڈی کا، دوسرا جو ہے بجلی کا۔ تو پھر آپ یہ سوال اٹھائیں گے کہ جی جب حکومت اتنی غریب ہے، خود ادھار پہ چل رہا ہے،
ادھار لے کے جو ہے اپنا ادارے کے سسٹم چلا رہی ہے، تو سبسڈی تو پھر ختم ہونی چاہیے. میں بھی کہتا ہوں بالکل ختم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پراپر بجلی پرووائڈ کر لیں. اس کی معیشت مضبوط ہوگی، وہ آپ سے سبسڈی ہی نہیں مانگے گی نا. اس کے پاس پیسے آئیں گے، اس کے زراعت اچھی ہوگی، اس کا فصل اچھا ہوگا، اچھی مارکیٹ کرے گی، تو وہ آپ سے سبسڈی بھی نہیں مانگتی. تو ایک طرف آپ بجلی نہیں دے رہے ہیں 18 20 گھنٹے، دوسری طرف آپ نے سبسڈی بند کر دی، تیسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو فکس ایک اماؤنٹ رکھی جاتی ہے نا بہت سے زمینداروں کے لیے، وہ سالانہ یا 6 مہینے کا ایک فکس اماؤنٹ رکھی جاتی ہے کہ آپ نے یہ بل پے کرنا ہے کیسکو کو. جب آپ بجلی دیں یا نہ دیں، آپ نے وہ بل زمیندار سے لینا ہے کہ جی آپ نے بل تو ضرور آپ نے پے کرنا ہے. تو جب آپ بجلی نہیں دے رہے ہیں تو بل آپ کس چیز کا کلیکٹ کر رہے ہیں؟ زمینداروں کا بنیادی طور پر رونا یہی ہے کہ ہم بل پے کرتے ہیں، جب ہمیں بجلی پرووائڈ ہو، ہمیں پراپر بجلی آپ دیں گے تو ہم سبسڈی بھی آپ سے نہیں مانگیں گے. آپ ایک طرف سبسڈی بند کر رہے ہیں، دوسری طرف بجلی نہیں دے رہے ہیں، تیسری طرف آپ اپنا کہتے ہیں کہ بل ہمارا 100% جو ہے کلیکٹ ہونا چاہیے. یہ حسن اقبال صاحب جو ہے نا نون لیگ کا، اس نے بڑا ظلم کیا. انہوں نے جب پچھلی دور حکومت تھی ان کی مرکز میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک پورا آپ یوں سمجھیں، ایک پرپوزل آپ اس کو سمجھیں یا ایک بریفنگ آپ سمجھیں، جو بھی ہے، وہ ایک پالیسی انہوں نے بنا دی کہ جی بلوچستان سے 100% زمیندار جو ہے وہ بل پے نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو بجلی نہیں دے سکتے. جب آپ بجلی نہیں دیتے تو آپ کہتے ہیں جی 100% آپ کا بل پورا ہونا چاہیے. تو آپ پہلے یہ تو ریاست کا کام ہے نا، ذمہ داری ہے ریاست کی کہ آپ پہلے اس کو بجلی دیں. بجلی دیں گے، اس کے بعد اگر کہیں پہ کوئی زمیندار بل پے نہیں کرتا یا وہ مقروض ہو جاتا ہے، تو پھر ریاست آپ کو ایکشن لینے کا حق ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے. حکومت کہتی ہے جی کہ اگر کسی علاقے میں مثال کے طور پر 100 بور الاؤ ہیں، یا اس علاقے میں اس ایریا میں 100 بور آپ لگا سکتے ہیں، زمیندار وہاں پہ 500 بور لگا لیتے ہیں. اس سے بقول حکومت کے ذمہ داران کے یہ تو جو زیر زمین پانی ہے وہ اس میں جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. دوسری طرف جتنا ہم بجلی پرووائڈ کرتے ہیں پھر وہ ناکافی ہوتی ہے زمینداروں کے لیے، تو پھر زمیندار ادارے کے احتجاج پہ اتر آتے ہیں کہ ان کو پورا بجلی ہم نہیں دے سکتے. ہم نے چونکہ 100 بورنگ مشین کی جو ہے ہم نے اس کو بجلی پے کرنا ہے، 400 ایکسٹرا آ گئے، تو ہم ان کو بل کیسے پے کریں؟ ٹھیک ہے، یہ شکایت حکومت کا بالکل اپنی طرف جائز ہے، لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے سسٹم کی. جب کوئی بھی شخص میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، جب اپنی زمینوں پہ کوئی بور رگنگ کر رہا ہے، بور لگانا چاہ رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، بور کی حد تک میں خرچہ کر لیتا ہوں، پیسے دے دیتا ہوں، میں بور لگا لیتا ہوں، کنواں کھود لیتا ہوں، اس میں پیپ شیپ جو بھی اس کے مال مٹیریل ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں. ٹرانسفارمر تو میں خود نہیں لاتا نا، بجلی کا کنیکشن میں خود تو نہیں لاتا، اس کے لیے مجھے کیسکو کی ضرورت پڑتی ہے. پھر مجھے کیسکو کے آفس جانا پڑتا ہے، اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، پھر کیسکو خود جا کے ٹرانسفارمر بھی وہاں پہ لگا کے دے دیتا ہے، لائن بھی کھینچ کے دے دیتا ہے، اس بورڈ تک وہ بجلی کا پورا وہ لائن اس کو فراہم کر دیتا ہے. تو ظاہر ہے پھر تو یہ سلسلہ تو چلے گا. اگر سسٹم کے اندر آپ کے پاس ایسا کوئی پالیسی ہے جب تک ایک زمیندار اپنے زمینوں پہ اس ٹائم تک مطلب وہاں پہ ضرورت نہیں ہے بور کی، یا آپ ادھر بجلی نہیں پرووائڈ کر سکتے، تو زمیندار کو تو آپ پیشگی کہہ سکتے ہیں جی ہم آپ کو بجلی کے یہاں پہ آپ کو ہم نہیں دے سکتے جہاں پہ آپ نے بور لگائی ہے. تمام چیزیں آپ خود کرتے ہیں، مطلب مشینری ریاست کی استعمال ہوتی ہے. چونکہ کرپٹ ہے سسٹم، کرپٹ ہے، تو اس کرپشن میں تو پھر کیس کو بھی آ جاتی ہے. وہاں کا ایک ایکسین پکڑیں، کوئی چھوٹا موٹا کلرک اٹھا لیں، ان کو 2-4 پیسے جیب میں ڈال دیں، وہ آپ کو لا کے تمام چیزیں آپ کو لگا کے دے دیتا ہے. جب بجلی پرووائڈ کرنے کا ٹائم آتا ہے پھر کیس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو بورنگ مشین ہے یہ تو انلیگل ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے، اس کو ہم کیسے بجلی فراہم کریں. بھئی
بجلی کی کنیکشن تو آپ نے دی ہے، زمیندار نے خود تو کہیں سے کھینچ کے نہیں لایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسے سسٹم میں ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں بلوچستان میں نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی ذرائع کے روزگار ہے، کوئی وسیلہ ایسا ہے، تو پھر کیا کرے وہ شخص 2 وقت کی روٹی کے لیے کرے کیا؟ دیکھیں آپ نے بارڈر بند کر دیا ہے، بارڈر کو آپ کہتے ہیں جی اسمگلنگ ہے، یہاں پہ یہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ پھر آپ نے ٹوکن سسٹم شروع کیا، ٹوکن سسٹم میں بھی کرپشن، جو بااثر لوگ ہیں جن کی زیادہ اثر رسوخ ہے اس کو ٹوکن بھی ملتا ہے، اس کو گاڑی بھی، ادارے کی گاڑی اس کے پاس ہے، اس کا ٹرپ بھی لگتے ہیں، اس کو ہفتے میں 2-4 وہ اپنا اوقات پورا کر لیتا ہے۔ جو غریب ہے، عام بندہ ہے، اس نے ایک گاڑی ادھار پہ لی ہوئی ہے، اس وجہ سے لی ہے یا اس امید سے لی ہے کہ اس گاڑی سے میں بارڈر میں ٹریڈ کروں گا، 4 پیسے آئیں گے، گاڑی کے قسط بھی دوں گا، ساتھ میں اپنا گھر بھی چلاؤں گا، وہ بھی آپ نے بند کر دیا ہے۔ باقی روزگار کے ذرائع ہیں نہیں، ذرائع آمدن کسی بندے کا کوئی ہے نہیں، کوئی پرائیویٹ ایسا آپ کو سیکشن نظر نہیں آتا کہ اگر ایک بندے کو سرکاری جاب نہیں ملتی تو آپ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ظاہر ہے کہ کوئی جاب کا آپ نے کر لیا ہے بندوبست، وہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک پوسٹ جب سرکاری ایڈورٹائز ہوتا ہے نا، ایک پوسٹ کے لیے 100 سے 200 نوجوان اپلائی کرتے ہیں، 100 پوسٹ آتے ہیں تو 10 سے 20-15 ہزار لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کہ روزگار کے ذرائع نہیں ہیں۔ اب اس بلوچستان کے برعکس آپ سندھ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو فیکٹریز ملیں گے، پرائیویٹ آپ کو ادارے ملیں گے، لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انگیج رہتے ہیں، ان کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ آپ پنجاب اٹھا لیں، کوئی بھی آپ اٹھا لیں، لیکن بلوچستان میں یہ تمام چیزیں ہیں نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کو آپ بیک نہ دیں، بلوچستان کو آپ بیک نہ دیں، بلوچستان کو اس کا رائٹ دیں، اس کا حق دیں۔ حق کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی پی پی ایل ہے، ہبکو ہے، ریکوڈک ہے، سیندک ہے، کچھ بڑے بڑے موٹے ادارے ہیں نا جو بلوچستان، ان کی بنیاد بلوچستان ہے، تو آپ ان لوگوں کو ان پرائیویٹ جگہوں پہ کیوں ان کی ایکسیس نہیں ہوتی ہے، ان کو وہاں پہ کیوں آپ جاب پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ ابھی پورا ہبکو ہے، کے الیکٹرک جو ہے بجلی کراچی کو دیتی ہے، ہبکو سے بجلی پیدا کرتی ہے، اب کراچی کو دیتی ہے۔ ہب ڈیم کا جو پانی ہے اس کا 99% پانی وہ کراچی کو چلا جاتا ہے۔ اگر بارشیں نہ ہوں تو آپ کا ہب سٹی اور ڈسٹرکٹ لسبیلا اس کو تو پینے کو پانی بھی نہ ملے۔ اس میں غلطی مرکز کی ہے کہ مرکز انصاف نہیں کرتا بلوچستان کے ساتھ، بلنڈر یا ہمارے اپنے صوبائی حکومتوں کا ہے، ان کے پاس شاید یا ویژن نہیں ہوتا، یا ان کے پاس، جیسے کل میں نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ اقتدار تو وہ حاصل کرتے ہیں، پھر ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وسائل کو اپنے لوگوں کے لیے وہ استعمال کر سکے، تو پھر ان کے پاس وہ اختیار نہیں، نااہلیت کی وجہ سے اختیار ان کو نہیں ملتی، پھر تمام جو بوجھ ہے وہ پبلک پہ پڑتی ہے، معیشت کا ہو، زراعت کا ہو، بارڈر ٹریڈ کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، وہ پھر آپ کے جو ہے لوگوں پہ پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ شاید یہ 1997 میں ہم بچے ہوتے تھے، اسکول آتے جاتے، ذرا کہ اخبار وغیرہ تو پڑھتے تھے، تو سردار اختر مینگل وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر آپ ہمیں بجلی نہیں دو گے تو ہم آپ کو گیس نہیں دیں گے، یعنی آپ کا چولہا نہیں جلے گا، اگر آپ ہمیں روشنی نہیں دو گے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا تھا اختر مینگل نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنا بڑا ٹینشن کریٹ ہوا، اور اختر مینگل کی حکومت ختم ہو گئی، یہی لوگ جو بی ایم پی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ٹوٹتے گئے، پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ گو کہ آپ اس کو کہیں کہ کسی نے سازش کی، کسی بھی آپ کہیں کہ خفیہ داروں نے، فلانے نے، خفیات وغیرہ جو بھی آپ کہیں، لیکن وہ سازش کر سکتے ہیں نا، توڑوانے والے سازش کر سکتے ہیں، استعمال کون ہوتے ہیں؟ وہی ہمارے اپنے لوگ۔ تو بی ایم پی کو توڑا بھی اپنے لوگوں نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی ایم پی کیوں توڑا یا وہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرکز انصاف نہیں کرتا تو ہمارے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کے ایک دوسرے کو جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیڈرشپ یا سیاستدان آپس میں گتم گتا ہوتے ہیں تو اس کے اثرات، نقصانات کے اثرات پھر عوام پہ پڑتے ہیں۔ 2013 سے 18 تک جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تھا،
آخری دور حکومت میں نون لیگ نے لوڈ شیڈنگ تو ختم کر دی، کافی حد تک اس پہ قابو پا لیے، لیکن اس لوڈ شیڈنگ کے اثرات بلوچستان پہ نہیں پڑے، پنجاب کی فیکٹریوں پہ پڑے، سندھ کے فیکٹریوں پہ پڑے، پنجاب کے بڑے شہروں پہ پڑے، سندھ کے بڑے شہروں پہ پڑے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوا، تمام کچھ ہوا، تھوڑا ریلیف ملا وہاں کے لوگوں کو، لیکن وہ فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملا۔ بلوچستان کے لوگوں کو جب بجلی نہیں ہوتی ہے تب بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوتا ہے، جب حکومتیں کہتی ہیں کہ جی ابھی ہمارے پاس بجلی ہے، وہ اس مقدار میں موجود ہے، تب بھی ہمارے ہاں بجلی نہیں ہوتی، تب بھی ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری میرے خیال میں مرکز کو انصاف کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لوگوں کو اپنے اختیار حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوئیں تو ممکن ہے آپ کے بارڈر ٹریڈ کا بھی ایشو حل ہو سکتا ہے، آپ کے زراعت کا بھی ایشو حل ہو سکتا ہے، آپ کو آپ کے حق کے مطابق بجلی بھی مہیا ہو سکتی ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔